بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عبدالعزیز کا سلام قبول ہو۔ عبدالعزیز توسوی یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ محترم ناظرین، ہر دور میں موجود تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآنی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج یکم ربیع الثانی ہفتے کا دن ہے اور یہ اس مبارک ماہ کا پہلا دن ہے اور وہ دن ہفتے کا دن ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جو بندہ اس دن یہ وظیفہ کر لے، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بندش اس سے ہمیشہ ہمیشہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر دنیا میں انسان کچھ بننا ہو تو وہ بہت محنت کرتا ہے، دن رات مشقت کرے گا، اپنا آرام سکون سونا کم کر دے گا۔ اسلامی بھائیوں، اگر آخرت میں کچھ بننا چاہتے ہو تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ شمائل ترمذی میں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، یہ ایسے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا بھی، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، ایسے کام نہ کرنا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ گئے، جبکہ پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیٹھنے کے بعد پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کرنا، یہ کلمات بار بار فرماتے رہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دل کرتا تھا کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ درد بھرے کلمات جن کی وجہ سے حضور غمگین اور پریشان ہو رہے ہیں، کاش کہ حضور خاموش ہو جاتے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں جو میرے اندر، آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ والدین کی بھی نافرمانی ہو رہی ہے، جھوٹی گواہیاں بھی ہو رہی ہیں، جھوٹی باتیں بھی بیان ہو رہی ہیں۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اسی طرح جھوٹی گواہیاں بھی نہیں دینی، اور نہ ہی کوئی جھوٹی باتیں کرنی ہیں۔ اگر انسان ماں باپ کی خدمت کر لے تو وہاں بہت کچھ انسان کو مل جاتا ہے۔ انسان کے دن ماں کی دعا کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ جو انسان اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، احترام کرتا ہے اور ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے نرم لہجے میں، سب کا احترام کرتا ہے، تو فرمایا کہ احترام کرنا، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، فرمایا کہ اس انسان کی عزت میں بھی اضافہ کرتا ہے اور رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آج میں بھی، آپ بھی عہد کریں کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، ان کا احترام کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آواں گے۔ تو جب انسان یہ کرے گا تو انسان کا دنیا میں بھی نام روشن ہوگا اور آخرت میں بھی انسان کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، آج کا جو عمل ہے
یکم ربیع الثانی اور ہفتے کے دن کا یہ بہت ہی اہم اور خاص عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اگر گھر میں خوشبو ہو تو وہ اگر لگا لی جائے تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے۔ خوشبو لگانے کے بعد جے نماز بچھائی، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کر لینی ہے اور سامنے بوتل یا پانی کا گلاس، بوتل میں پانی ہو یا گلاس میں رکھا ہوا ہو، وہ آپ نے سامنے رکھیں۔ پھر یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے دم کرنا ہے۔ گھر میں کوئی بھی بیمار ہو اسے پلا سکتے ہیں، جو بھی بیماری ہو، اور اگر خود بیمار ہے تو خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ اور اس وقت بیٹھنے کے بعد ہمارا نظریہ اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم مدینہ پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے اور جالیوں کے سائے کے نیچے بیٹھ کے یہ عمل کر رہے ہیں، اور انسان کا یقین اور ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے جو مانگوں گا رب کائنات وہ عطا فرمائیں گے۔ تو بیٹھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 منٹ واسطے اس کا ذکر کرنا ہے، تاکہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوں، اور اس کے بعد جو ہم وظیفہ کریں وہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں قبول ہو اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 منٹ آپ نے عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا رحیم یا قدیر۔ یا رحیم یا قدیر، ہم نے ان دونوں ناموں کو ملا کے 1 شمار کرنا ہے اور 41 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یا رحیم یا قدیر 41 بار دونوں کو ملا کے 1 شمار کرنا اور 41 کی تعداد مکمل کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنا ہی انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اپنے رب سے اور اپنے خالق اور مالک سے شرمندگی کے ساتھ، اور یہ پختہ ارادہ کر کے یا باری تعالیٰ جو ہو گئی وہ ہو گئی، آئندہ گناہوں سے بچوں گا، ایسا پختہ یقین ہو، اور اس پختہ یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ انشاءاللہ یہ آپ پڑھیں گے تو ضرور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ قریش کا، یہ بہت ہی خاص عمل ہے سورۃ قریش، ہر قسم کے ڈر اور پریشانی کے لیے، خاص کر انسان کو اگر رزق کی کوئی پریشانی ہو، تنگی ہو، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، بہت ہی مفید ہے۔ اور اگر کسی کا ڈر اور خوف ہو، اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سورۃ قریش ہم نے اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کا آخری اور چوتھا عمل ہے، وہ چوتھا عمل یہ ہے کہ آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ نے ان 2 مبارک آیات کو آپ نے 7 بار ان کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ وظیفہ مکمل ہے، پانی پہ دم کر لیں اور مریض کو پلا دیں، اور اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجت اور ضرورت کے لیے دعا مانگنی ہے جس کی آپ نے نیت کی تھی۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، وہ آپ اپنے رب سے مانگیے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اسی طرح ہماری بھی اجتماعی دعا ہوتی ہے، جو دوست اب آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں، طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اس کے لیے آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی شریف پڑھ کے ادھر ثواب میری ملکیت کر دینا ہے، اور کمنٹ کے اندر اپنا مکمل نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ اجتماعی دعا میں آپ کو نام کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔